آرمی چیف ہیں، انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے. میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جس میں بڑی واضح ڈائریکشن تھی کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ وہ لوگ جو اس طرح کے پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ان کو جیل بھی بھیجا جائے گا. کیونکہ یہ اسمگلنگ جتنی بھی ہوئی ہے یہ کوئی اونٹوں پہ نہیں ہوئی ہے، یہ اسمگلنگ جو ہے وہ ٹرکوں پہ ہو رہی تھی. ہمارے ہاں افغان ٹریڈ کے نام پر جو ٹریڈ کم اور اسمگلنگ زیادہ ہو رہی تھی، اس کی انوالومنٹ جو ہے وہ را کی ہے. اس کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. اسمگلنگ ملوث اہلکاروں کا کورٹ مارشل ہوگا، آرمی چیف کی ہدایت ہے، ایسا فرد جیل جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، کہا اسمگلنگ ایجنسیوں کی ناک کے نیچے ہوتی ہے. اسمگلنگ میں سیاستدانوں اور سرکاری افسران کے نام بھی ہیں. کوئی کتنا بڑا آدمی ہو، کسی کے لیے کوئی نرمی نہیں. تحقیقات میں کچھ نکلا تو سامنے لائیں گے. 3 بار کے سابق وزیر اعظم پاکستان آنے کو تیار. نواز شریف نے 21 اکتوبر کو لندن سے لاہور کا ٹکٹ کٹوا لیا. شام 6:25 پر لاہور اتریں گے. قائد مسلم لیگ نون نے اتحاد ایئر لائن کی پرواز کی بکنگ کرائی ہے. 21 اکتوبر کو ہی لاہور میں جلسے سے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کریں گے. مینار پاکستان جلسے سے صرف نواز شریف خطاب کریں گے. کارکنوں کے سامنے انتخابی بیانیاں رکھیں گے. مریم نواز کی تجویز سے پارٹی کے بڑوں نے اتفاق کر لیا. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واحد جماعت ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشنز ہو اور الیکشنز آج. تو کبھی کوئی موسم کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فیبروری میں جنوری میں جو ہے وہ موسم بڑا ٹھنڈا ہے، ہم کیسے الیکشنز لڑیں گے. پھر کوئی کہتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا کیا صورتحال ہے. ہم اس حالات میں ان سب کو میرا خیال میں پاکستان کے عوام کو پہچاننا چاہیے کہ کون ان کا احتساب سے بھاگ رہے ہیں اور کون تیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کریں. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاست جاری رکھے گی اور ہم چین سے نہیں بہٹیں گے. بلاول بھٹو کی نام لیے بغیر مولانا اور پرانے اتحادیوں پر تنقید. کوئی لیڈر حلقہ بندیوں کی بات کرتا ہے تو کوئی کہتا ہے جنوری میں موسم ٹھنڈا ہوگا. عوام انتخابات سے بھاگنے والے لیڈرز کو پہچانے. صرف پیپلز پارٹی بر وقت انتخابات چاہتی ہے. انتخابات کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن لینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. بلاول بھٹو کا ترقیاتی اسکیمیں نہ روکنے پر زور. بولے معاملہ الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت سے اٹھائیں گے. معاملہ حل نہ ہوا تو عدالتوں کا راستہ جانتے ہیں. 18 اکتوبر کو سانحہ کارساز پر سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا اعلان. مہنگائی سے پریشان عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا. بجلی کی قیمتوں میں 3.28 روپے فی یونٹ اضافہ. اطلاق 1 مارچ 2024 تک تمام صارفین پر ہوگا. عوام پر مزید 146 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. سپریم کورٹ ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کل ہوگی. چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ سماعت کرے گا. سرکاری ٹی وی کو عدالتی کارروائی نشر کرنے کی ہدایت. چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا. 9 مقدمات میں ضمانت مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدم پیروی پر مسترد 9 درخواستیں بحال کر دیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی واقعات، توشہ خانہ جعلسازی اور جوڈیشل کمپلیکس حملے کے مقدمات درج ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت ان کیمرہ ہوگی یا نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت. پروسیکیوٹر خاور شاہ نے کہا کہ سائفر ایک سیکرٹ دستاویز ہے. کارروائی پبلک ہوگی تو کچھ ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا سائفر کا کوڈ آف کنڈکٹ بتا دیں. اس دستاویز کو ڈی کوڈ کون کرے گا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا میاں والی کا دورہ. دہشت گرد حملے میں شہید پولیس اہلکار کی رہائش گاہ جا کر اہل خانہ سے تعزیت. محسن نقوی نے کہا کہ شہید کے دونوں بچوں کو بہترین اسکولوں میں داخل کرایا جائے گا. پنجاب حکومت تعلیم کے اخراجات ادا کرے گی. وزیر اعلیٰ کا رہائش گاہ جانے والی سڑک کو شہید ہارون رشید خان کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان. ہنگو میں خودکش دھماکہ کرنے والے دونوں حملہ آور افغانی نکلے. فنگر پرنٹس نادرا ریکارڈ سے میچ نہیں ہوئے. تفتیشی رپورٹ کے مطابق دونوں بمبار افغان شہری تھے. داعش نے کلعدم ٹی ٹی پی کے ذریعے دھماکہ کرایا. کمانڈر کاظم، ابوبکر فاروق اور قصاب پر مشتمل گینگ چند ہفتے قبل وسطی کرم روانہ کیا گیا. دہشت گرد گینگ مبینہ طور پر اب بھی علاقے میں موجود ہے.
दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का काबीना इजलास से खिताब। अरकान की हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत। शहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को चेयरमैन नादरा मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला पंजाब ने दहाइयों से बोसीदा तालीमी निज़ाम का पोल खोल दिया। लाहौर के पायलट स्कूल वादत रोड के 60 में से 35 उस्ताद छुट्टियों पर, बाकी 25 में से भी 12 गैर हाजिर। अगर ऐसी ही तालीम देनी है तो सरकारी स्कूल बंद कर दें। मोहसिन नकवी सरकारी स्कूलों की हालत देखकर हैरत ज़दा, कहते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट्स जंग आलूद, पानी के नाम पर बच्चों को जहर पिलाया जा रहा है। दफातर में बैठकर इजलास करने से तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं होगा। मोहसिन नकवी ने सरकारी स्कूलों के मामले पर हंगामी इजलास बुला लिया। कौमी एयरलाइन के अरबों रुपए के खसारे में जहाज़ों के ग्राउंड होने का अहम किरदार। जहाज़ों के ग्राउंडिंग से 38 अरब 40 करोड़ का रिकॉर्ड नुकसान। PIA की ऑडिट रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात। जहाज़ों के मुरम्मती काम में एक जहाज़ को 520 दिन लगे। लाहौर में मॉल रोड को नीट क्लीन करने के मंसूबे का आगाज। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का काबीना के हमराह मॉल रोड का दौरा। ग्रीन बेल्ट पर मयारी घास लगाने का मुशाहिदा। वज़ीर आला ने कहा कि बारिश के पानी को महफूज रखने के लिए नए वाटर टैंक्स बनाए जाएंगे। चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। चीन का नया मिशन पाकिस्तान की एक सैटेलाइट को आइंदा बरस चांद पर लेकर जाएगा। चैंग-ई 6 मिशन 2024 की पहली छमाही में चांद के लिए रवाना होगा। कॉमेडी किंग उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। थिएटर के बेताज बादशाह ने स्टेज ड्रामों को नया असलूब दिया। ज़राफत को अवामी रंग देकर खूब दाद समेटी। 2021 में इलाज के लिए अमेरिका जाते हुए जर्मनी में चल बसे। अदाकारा माहिरा खान पिया घर सुधार गई। सुपरस्टार पुराने दोस्त और कारोबारी शख्सियत सलीम करीम के साथ शादी के बंधन में बंध गईं। अदाकारा की शादी की तकरीब में महदूद तादाद में करीबी दोस्त और रिश्तेदार शरीक हुए। महंगाई के सताए अवाम के लिए हुकूमत की जानिब से रिलीफ। पेट्रोल 8 रुपये और डीजल 11 रुपये लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 318 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गया। वजारत खजाना ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल सस्ता होने पर अवाम का खुशी का इजहार। किरायों और महंगाई में कमी का भी मुतालबा कर दिया। का फायदा होगा। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का आज यौम पैदाइश है। वहीद मुराद ने कई फिल्मों में फ़न के जौहर दिखाए। खूबसूरत शख्सियत, दिलकश आवाज़ और सलाहियतों की बदौलत लाखों दिलों में घर कर गए। 23 नवंबर 1983 को खालिक हकीकी से जा मिले।